جنگ کے جوانوں کی سپورٹ تیرے نام ہے معاویہ اعظم، ووٹ تیرے نام ہے معاویہ اعظم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غالباً ہم جنگ میں ہیں، یہ سرزمین جنگ ہے، اور میں نے عرض کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب المشرقین ورب المغربین والصلاة والسلام علی جد الحسن والحسین، اما بعد، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی ذیوقار قائدین اکرام، عمائدین علاقہ، سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات اور بڑی تعداد میں اہل جنگ اور اس مجمع میں تشریف لانے والے دور دراز سے مہمانان گرامی، یقیناً میں بھی آپ کی طرح 5 سال گزرنے کے بعد جرنیل ابن جرنیل فرزند اعظم طارق پنجاب اسمبلی کے نامور، ہونہار اور معمار جنگ جناب حضرت اقدس مولانا محمد معاویہ اعظم طارق صاحب کو ان کے حسین 5 سالہ دور پر خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہیں۔ یقیناً آپ اس بات سے واقف ہیں اور آپ میں سے ہر دوسرا شخص پاکستان کی سیاست سے واقف ہے کہ 5 سال گزرنے کے بعد جب یہ موقع آتا ہے کہ اسمبلیاں اپنے اختتام کو پہنچتی ہیں، اسمبلی کی کارروائی رکنے پر آتی ہے، تو ہر دوسرا ممبر یا تو چھپتا پھرتا ہے یا اپنی صفائیاں دینے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانے تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ مگر آج ہمیں فخر صرف اس بات پر نہیں کہ یہ ہمارے جرنیل کا بیٹا ہے، اس بات پر بھی بڑا فخر ہے کہ ایک مولوی کے بیٹے نے، ایک نوجوان عالم دین نے پاکستان کے اندر 5 سالہ دور گزرنے کے بعد وہ مثال قائم کی ہے کہ یہاں کسی کو بتانا نہیں پڑ رہا کہ جناب ہم نے جنگ میں یہ کام کیا ہے۔ آپ جس روڈ سے گزریں گے روڈ بتائے گا 5 سالہ دور میں معاویہ اعظم طارق نے کیا کیا ہے۔ بلکہ میں ان جملوں کو یوں کہوں تو بات بجا ہوگی کہ آج جس روڈ سے جنگ میں آپ گزریں گے مولانا کے حلقے سے، تو آپ کو روڈ بتائے گا کہ اعظم طارق زندہ ہے۔ آپ اس ہاسپٹل میں آئیں گے تو آج سے پہلے میرے خیال میں یہ 1800 کچھ کا ضلع ہے، اور 1800 سے اب تک یہ پہلی مثال ہے سیدنا حسین ابن علی جو 170 بیڈ پر مشتمل اتنا بڑا ہاسپٹل اس علاقے میں نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کردار بتا رہا ہے کہ 35 سال سے جو خواب تھے ہمارے اکابرین کے، ہمارے بزرگوں کے، ہمارے بڑوں کے، وہ خواب آج معاویہ اعظم طارق نے اصلی عملی وجود دے کر انہیں وہ تصویر دی ہے کہ ہر کا جنگ کا ہر دوسرا باسی ان سے متاثر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کردار، یہ کیریئر، یہ اعلان کر رہا ہے۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا صرف 1 منٹ کے لیے۔ یہ کیریئر، یہ کردار، یہ اعلان کر رہا ہے کہ اگر عوام پورے ملک میں علماء کو اپنا رہبر مانے تو پورے ملک میں جس طرح جنگ کے اس ایک حلقے کی تقدیر بدلی ہے، آئندہ کے لیے پورے ملک کی تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔
تو میں جتنی عوام آئی ہے اہل جنگ سے، مولانا عبد الرحمن مدنی صاحب جنگ والوں کو مخاطب کر رہے تھے کہ آپ میں سے جنگ کا کون بیٹھا ہے، تو میں جنگ والوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جنگ والوں ہم نے آپ کے بارے میں بڑا کچھ سنا ہے، جنگ والوں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ محسن کش نہیں ہیں، جنگ والوں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ بڑے وفادار ہیں، جنگ والوں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ قربانیوں کی لج پالنے والے لوگ ہیں۔ اور میں ایک جملہ کہوں، یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں کھڑے ہیں، توجہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، حضرت عثمان غنی سے سوال کرتا ہے، امیر المومنین، توجہ ہے میری بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہتے ہیں، زور سے کہتے ہیں، زور سے، اپنے جنگوی انداز میں کہتے ہیں جی۔ اب سنیے گا، حضرت عثمان غنی سے ایک شخص آ کے کہتا ہے، امیر المومنین دنیا میں سب سے خوبصورت شخص کون سا ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں، تمہیں دنیا میں وہ شخص بتاؤں یا وہ بتاؤں جو رسول اللہ نے بتایا ہے؟ کہا جی آپ وہ بتائیے۔ فرمایا ایک مرتبہ یہی سوال جو تم نے مجھ سے کیا، یہ سوال میں نے حضور سے کیا۔ حضور نے فرمایا عثمان ایک مرتبہ یہی سوال میں نے جبرائیل سے کیا۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ یہی سوال میں نے اللہ تعالیٰ سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا جبرائیل میرے حبیب کو یہ بات بتانا۔ توجہ جنگ والو، یہ جملہ آپ کی نظر ہے اور اسی جملے پر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا خوبصورت سوال اور جواب آسمان سے آ رہا ہے۔ فرمایا جبرائیل میرے حبیب کو بتانا کہ وہ اپنی امت کو بتا دیں، وہ اپنی امت کو بتا دیں کہ دنیا میں سب سے خوبصورت شخص وہ ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب دنیا میں تشریف رکھیں، سب سے خوبصورت شخص وہ ہے جو دوسرے کو اس کی خامیوں سمیت قبول کرے۔ کس سمیت قبول کرے؟ جن کو میری بات سمجھ آئیے وہ بولیں ذرا جی، خامیوں سمیت۔ مگر سنیے جنگ والوں، جن کا تذکرہ آج ہم کرنے جا رہے ہیں آپ کے سامنے، یہ خامیاں لے کے نہیں قربانیاں لے کے آئے ہیں۔ کیا لے کر آئے؟ ساتھ دیں گے؟ بھول تو نہیں جائیں گے؟ کہیں آپ کو کوئی جھنڈا اور متاثر تو نہیں کرے گا؟ کہیں ادھر ادھر تو نہیں چلے جائیں گے؟ ہاتھ کھڑا کر کے، ہاتھ کھڑا کر کے۔ پھر آج بھی جن لوگوں کی آنکھوں پہ کچھ دھندلاہٹ ہے تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں یادوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو، یادوں کے دریچے ذرا کھول کے دیکھو، یہ لوگ وہ ہیں کہ نہیں ذرا بول کے دیکھو، یہ اوس کے قطرے ہیں یا کہ بکھرے ہوئے موتی؟ جنگ والوں دھوکہ جو نظر آئے تو انہیں رول کے دیکھو۔